تحلیہ کے بعد اب 5واں سفر آتا ہے تجلیہ. تجلیہ جب دل رب کے اوصاف میں من شخصیت رنگی جاتی ہے تو پھر تجلیہ، پھر تجلیات کا سفر. یہ مقام عروج ہے. جب صوفی عروج پر جاتا ہے، آخری اوپر جاتا ہے، التدنی میں اللہ کی قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے. اس مقام پر اس صوفی کو، ولی کو قاب قوسین او ادنا کا فیض ملتا ہے. التدنی کے بعد 7واں سفر شروع ہوتا ہے، اس کو التدلی کہتے ہیں، لام کے ساتھ تدلی. جب تدلی میں جاتا ہے تو تدلی یہ مقام نزول ہے. جو کچھ لینا تھا عروج پہ جا کر لے کر صوفی پلٹ آتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اور تدلی کے مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل پہ جا پہنچتا ہے. یہاں پر ثم دنا فتدلا کا فیض ملتا ہے. تدلا کا 7 سفروں کے بعد 8واں سفر آتا ہے الترقی. ترقی، ترقی میں پھر اس کا ہر لمحہ حال بدلتا رہتا ہے، مقام بدلتا رہتا ہے. پھر وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ قرب الہی میں، عشق الہی میں، محبت الہی میں، طاعت الہی میں، معرفت الہی میں، وہ ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا، ترقی پذیر رہتا ہے. پھر اس کو کوئی تھام نہیں سکتا. ہر لمحہ اس کا جو تنقل احوال ہے بدلتا رہنا، اس کی وجہ سے اس کے عالم کو ترقی کہتے ہیں. اب وہ ترقی پر جا رہا ہے. پھر 8واں مقام آتا ہے سفر کا، اس کو کہتے ہیں التلقی. تلقی 7 8 9ویں سفر پہ التلقی میں اس مقام پہ صوفی پہنچتا ہے کہ براہ راست رب سے سنتا ہے، رب سے لیتا ہے، اس کی عطا لیتا ہے، اس کے مواہب لیتا ہے، اس سے کشف لیتا ہے، اس کے انعامات لیتا ہے، اس کی زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے. وہ تلقی اخذ کرتا ہے، ڈائریکٹ ریسیو کرتا ہے. اس مقام پر پہنچ کر آخری سفر کرتا ہے التولی. تولی، تولی کے سفر میں وہ بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے. رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. وسوء قربت ہے. اور یاد رکھ لیں، جو قریب ہو جاتے ہیں مولا کے اور جو قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور قربت کے تالاب سے پی لیتے ہیں، وہ اوروں کو بھی قریب کرتے ہیں. چونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں. اس لیے اور یہ سارے سفر میں 3 ٹول استعمال ہوتے ہیں، 3 ٹولز، 3 ہتھیار، 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں سارے سفر میں. ایک وسیلہ شریعت کا، اور شریعت نام ہے زندگی میں اعتدال کا، اعتدال کا. دوسرا وسیلہ طریقت کا، اور طریقت نام ہے اپنے نفس سے انفصال کا، نفس سے جدا ہو جانے کا. تیسرا ذریعہ ہے حقیقت، اور حقیقت نام ہے محبوب سے اتصال کا، محبوب سے جڑ جانا. تو جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ ساروں کو جوڑے رکھتے ہیں، جو خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو جوڑے رکھتے ہیں. وہ سادہ لفظوں میں سمجھے، شریعت راہ حق پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، حقیقت واصل خدا ہو جانے کا نام ہے.
لہٰذا جب یہ صورت آتی ہے تو تصوف اور یہ سارا سلوک یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، سلوک عمدگی، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو تصوف پختگی دیتا ہے، معاملات کو تصوف درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو ناشکستگی دیتا ہے، احوال اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے، اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ تصوف جس میں بس جائے اس کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا بقال بولنے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کی۔ جب تاتاریوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، ہزاروں گردنیں اڑا دی، خون بہا دیے، اس وقت اس ہلاکو خان کی اولاد کا ایک شخص تگودار خان، وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ ایک صوفی شیخ جلال الدین، ایک صوفی سیدنا غوث العظم کے فقیر، وہ اس کے محل کے سامنے کھڑے، ایک صوفی، اس نے چاہا کہ اس کی گردن بھی اڑا دوں، اور بہانہ تلاش کیا، بہانہ، اور بہانہ جب تلاش کیا تو اس صوفی سے پوچھا، بولو تمہاری داڑھی اچھی ہے داڑھی یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ سوال اگر کسی خشک اور انتہا پسند ملا سے کر دیں تو وہ تو سر پھوڑ دے گا آپ کا، بس سنت کی بے عزتی کی، بے ادبی کی ہے تو اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے، مگر رنگ ڈھنگ الگ ہو جاتے ہیں، بات کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، فہم اور مقال بدل جاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو جھگڑا ہوتا اور شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا، مگر اس نے پوچھا، ہے بتا ہے مسلم صوفی، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو معلوم ہے صوفی نے کیا جواب دیا، غوث پاک کا فقیر صوفی کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، اگر میں اپنے مالک کو راضی کرنے منانے میں کامیاب ہو گیا، اگر مالک کو خوش کر لیا میں نے تو پھر میری داڑھی اچھی، اور اگر اپنے مولا کو خوش نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دمی اچھی، کہ تیرے لیے شکار تو کرتا ہے نا اور تجھے تو خوش رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تگودار خان کا دل شکار ہو گیا اور کایا پلٹ گئی۔ صوفی جب بات کرتا ہے وہ دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ متغیر حالات کو سختی سے نہیں، نگاہ سے اور محبت اور پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ اب اسی کی ایک مثال دیتا ہوں، اسی کی مثال کہ صوفی پر میں نے عرض کیا کہ اس حال کے ساتھ جو صوفی کا حال ہے، صوفی کا وہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، صوفی کس طرح حال بدلتا ہے، صوفی کی روش کیا ہے، صوفی کا طریقہ اور شعار کیا ہے، پتہ چلے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ پھر انکار کرنے والا بھلے انکار کرے، آپ سمجھ لیں کہ صوفی کون ہے۔ یہ امام ابو عبد الرحمن السلمی، صوفیاء کے امام، امام کشیری کے شیخ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے داتا شیخ، صوفیاء کے امام، اپنی کتاب الفتوہ میں لکھتے ہیں صوفیاء کی روش زندگی۔ صوفی اس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر صوفی کا ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر الحربی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اچانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے، وہ گا بجا رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ناچ کود کر رہے تھے، رقص و سرود کی محفل سجائے تھے۔ آپ کے مرید حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا، وہ تو صوفی نہیں تھے نا، صوفی تو وہ تھے حضرت معروف کرخی، غصہ آ گیا، غصہ آ کر وہ کہنے لگے، حضرت
ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے۔ یہ نوجوان گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں آپ کے سامنے، انہیں ادب اور حیا نہیں، بد دعا کیجئے۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت معروف کرخی نے رفع یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا کہا؟ کہا الہی و سیدی اسألک ان تفرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا، اے میرے مولا، میرے مالک، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ صوفی نے یہ کہہ دیا، انہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جیسے یہاں دنیا میں خوش ہیں۔ وہ مریدوں کے دل بیٹھ گئے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے بد دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بد دعا۔ آپ نے دعا دے دی، مسکرا پڑے، فرمایا میں نے کہا آخرت میں بھی خوش رکھنا جیسے دنیا میں، تو آخرت میں اگر اس نے قبول کر لی تو اگر آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا، تو خوشی ہوگی آخرت کی، توبہ ہو جائے گی۔ صوفی ہر ایک کی توبہ کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی بخشش کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی مغفرت کی فکر کرتا ہے۔ صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا، صوفی بقا دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو تھا حضرت شیخ معروف کرخی کا حال۔ اور پھر صوفی کا طرز عمل یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں، ابن الجوزی کا حوالہ دے رہا ہوں، سلوۃ الاحزان میں پہلا کتاب الفتوہ سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام صوفیہ، امام اعظم کے ساتھی، ان کے زمانہ کے، وہ ایک دریائے دجلہ میں گئے نہانے کے لیے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، غسل کے لیے کپڑے اتار کے رکھے، غسل لینے لگے، اچانک ایک چور آیا تو آپ کے کپڑے لے اڑا، لے کے بھاگ گیا۔ جب آپ غسل کے بعد نکلے تو کپڑے غائب تھے، پریشانی میں بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کے واپس آ گیا۔ اس نے آپ کو کپڑے دیے اور کہا کہ میرا دایاں ہاتھ جس سے کپڑے چرائے تھے وہ فالج زدہ ہو گیا، اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا۔ کپڑے دے دیے واپس۔ جب آپ نے کپڑے لے لیے اس نے کچھ نہیں کہا، دیکھا تمہارے ہاتھ کو کیا ہے، کہتے فالج ہو گیا ہے۔ خدا جانے کب کا فالج تھا۔ آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مولا جس طرح تو نے میرے کپڑے واپس فرما دیے ہیں اس طرح اس چور کے ہاتھ کی صحت بھی واپس عطا کر، اس کو بازو عطا کر دے۔ یہ فکر اس کی چوری کو نہیں دیکھتے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، اس کو صحت واپس عطا کر دے۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کو ایڈریس کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی جدا، ان کا کرنا بھی جدا، ان کا ہر معاملہ جدا،